بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل کے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ جو دوست میری چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میری چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے ان تمام دوستوں کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا۔ تو چلیے آج کی سچی آپ بیتی کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمیں بنت ہوا نے بھیجی ہے۔ پتوں کی سرسراہٹ اور ہوا میں رچی بسی عجیب سی بسان نے سارے ماحول کو خوفناک بنا رکھا تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے دبے پاؤں چلتی منڈیر کے قریب بڑھتی گئی۔ ہر سو اندھیرے کا راج تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ارد گرد پھیلی بدبو کو محسوس کر رہی تھی۔ گلی میں جھانکنے لگی مگر کوشش بیکار۔ اسے کچھ نظر نہ آیا۔ لمبا سانس لیتی وہ جوں ہی پلٹی، اس کے منہ سے نکلنے والی بھیانک چیخ رات کے سناٹے کو چیرتی چاروں طرف پھیل گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کا سایہ آسمانی اندھیرے میں کہیں گم ہو رہا تھا۔ اس کے جسم پر گھاس کی طرح اگے لمبے کالے بال عجیب وحشت بڑھا رہے تھے۔ اس سائے کے بالوں سے نکلنے والی تعفن زدہ بدبو ماحول میں عجیب سی گھٹن بڑھا رہی تھی۔ افشاں کے جسم میں چوٹیاں سی رینگنے لگیں۔ چاروں طرف روح میں چھید کر دینے والی سکوت اور جامد خاموشی نے اس کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو برف کی طرح منجمد کر دیا۔ رحیم شاہ اپنی بیٹی اور دو بیٹیوں کے ساتھ اس نئے محلے میں حال ہی میں شفٹ ہوئے تھے۔ ان کے درینہ دوست جمشید نے انہیں یہ گھر خریدنے میں بہت مدد کی تھی۔ صاف ستھرے علاقے میں اتنا سستا گھر مل جانا معمولی بات نہ تھی، گویا ان کی تو جیسے لاٹری ہی نکل آئی ہو۔ اسی لیے انہوں نے علاقے کے مکینوں سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ رحیم شاہ 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار بے حد شریف النساء انسان تھے۔ اسی نیز پر انہوں نے بیٹیوں کی تربیت کی تھی۔ ان کی بیگم بھی ایک عبادت گزار خاتون تھی، عطیہ بیگم۔ شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ گھر لیتے ہوئے انہیں کسی قسم کا وہم نہ ہوا۔ نیچے والے پورشن میں 3 کمروں کے ساتھ ایک صحن، باتھ روم اور کچن کی سہولت موجود تھی، جبکہ اوپری حصے میں 2 کمروں کے ساتھ ایک باتھ بنا کے بغیر پلستر کے چھوڑ دیا گیا تھا۔ رحیم شاہ کے پوچھنے پر جمشید نے صرف اتنا بتایا کہ ان لوگوں کے پاس گھر کی مرمت کے لیے مزید رقم ختم ہو چکی تھی تو انہیں بحالت مجبوری میں گھر بیچنا پڑا، ورنہ اتنا خوبصورت اور سستے داموں میں کون گھر بیچنا چاہے گا۔ رحیم شاہ دوست کی کہی باتوں پر مطمئن سے ہو گئے۔ صبح صبح بیٹیوں کو اسکول اور کالج چھوڑ کے دکان کھولنا، پھر شام تک تھک ہارا گھر واپس آنا، رحیم شاہ کو وقت ہی نہ ملا کہ کچھ اور سوچتے۔ 1 مہینہ کیسے گزرا انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ افشاں کے ابو رات کھانا کھاتے ہوئے عطیہ خاتون نے شوہر کو مخاطب کیا۔ آج امتیاز بھائی کا فون آیا تھا، گھر کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں اور آنا چاہتے ہیں۔ وہ افشاں کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ ہچکچائیں۔ ہاں ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ رحیم شاہ نے نہ سمجھنے والے انداز میں کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ افشاں بیٹی، ابو کے لیے چائے تو بنا کے لے آؤ۔ عطیہ خاتون نے بیٹی کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ وہ بھی ماں کی گفتگو کے نتیجہ اخذ کرتی ہوئی بولی، جی اچھا امی، کہہ کر اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ مطمئن ہو کے شوہر کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ دراصل بھائی صاحب اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگلے مہینے سلیم سے افشاں کا نکاح کر دیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کسی اور قسم کی دوسری پریشانی نہیں ہے، کسی حد تک، کیونکہ اب ہم نے گھر بھی خرید لیا ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ ان کا بیٹا سلیم اب برسر روزگار ہو چکا ہے اور ان کے گھر کے حالات بھی اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ رکی اور شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔
رحیم شاہ نے ہونکا بھرا۔ کہہ تو تم ٹھیک ہی رہی ہو بیگم، میں سوچ رہا تھا ابھی 1 مہینہ ہوا ہے اس گھر میں شفٹ ہوئے، ابھی حالات ایسے نہیں کہ 2 کام اکٹھے کیے جائیں۔ کیا مطلب؟ کون سے 2 کام؟ عطیہ حیرت سے بولی۔ میرا مطلب ہے کہ پہلے اوپر والے پورشن کو ٹھیک کروا لوں، ابھی تک ہم نیچے والے پورشن میں گزارا کر رہے ہیں، اوپر والے حصے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی۔ اب اگر افشاں بیٹی کا نکاح کرتے ہیں تو رشتہ دار جو مہمانوں کی صورت میں آئیں گے تو انہیں اوپری حصے میں ہی ٹھہرائیں گے، اس طرح ہمیں کسی قسم کی دقت نہیں ہوگی۔ واہ، یہ خوب کہی، عطیہ خاتون خوش ہوتے ہوئے بولی۔ آپ کل ہی کسی راج مستری سے بات کر لیں تاکہ جلد از جلد یہ کام بھی نپٹا لیں۔ ٹھیک ہے، کل دکان پر جمشید سے ہی پوچھوں گا، وہ اس علاقے میں عرصے دراز سے رہائش پذیر ہے، زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوگا۔ رحیم شاہ نے کھانا ختم کیا اور ہاتھ دھونے کے لیے باتھ میں چلے گئے۔ رحیم یار، جب نیچے کے حصے میں اتنے اچھے طریقے سے گزارا ہو رہا ہے تو بھلا اوپری حصے کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جمشید کوئی تیسری بار انہیں منع کر چکا تھا، مگر رحیم شاہ بضد رہے کہ کسی راج مستری کا بندوبست ہو جائے تو پلستر وغیرہ کے ساتھ پینٹ بھی کروا لوں۔ جمشید نے دیکھا کہ بار بار کہنے سے بھی رحیم شاہ وہیں کے وہیں اٹکے ہیں تو ناچارہ اسے منہ کھولنا پڑا۔ اس نے رحیم شاہ کی طرف دیکھا۔ رحیم شاہ، تم جنات اور روحوں پر یقین رکھتے ہو؟ انہیں عجیب نظروں سے دیکھتے پوچھا گیا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ رحیم شاہ نے خفا ہوتے ناراضگی کا اظہار کیا۔ بھلا یہ کوئی موقع ہے پوچھنے کا، جبکہ میں گھر کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ بتاؤ نا یار۔ جمشید نے ان کی بات کو پس پشت ڈالتے ہوئے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ جنات اور روحوں کے وجود سے انکار ممکن نہیں جمشید، یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، مگر ایسی مخلوق کا بسیرا عموماً ویران غیر آباد سنسان جگہوں پر پایا جاتا ہے، آبادیوں میں نہیں۔ وہ لاپرواہی سے بولے۔ مگر یار رحیم، اب تو آبادیوں میں بھی جنات کے ہوش ربا خوفناک واقعات سننے کو آ رہے ہیں۔ اب ایسی مخلوق ویرانوں سے کوچ کرتی انسانی بستیوں کا رخ کر رہی ہے۔ بھلا کیوں؟ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سوال کیا گیا۔ اس کی وجہ ہماری دین سے دوری اور دوسری وجہ ایسی مخلوق کا گھر میں بسیرا ہوتے ہوئے انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانا۔ رحیم شاہ نے متانت سے جواب دیا۔ ہاں بس یہی تو، جمشید نے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے جوش سے کہا، اسی لیے تمہیں منع کر رہا ہوں، اوپر والے حصے کو بھول جاؤ۔ کیا مطلب؟ رحیم شاہ کا ماتھا ٹھنکا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو جمشید؟ کھل کے بات کرو۔ رحیم شاہ کے کڑے تیور جمشید کو بولنے پر مجبور کر گئے۔ مجھے معاف کر دو یار، وہ شرمندگی سے ملے جلے احساس سے بولا۔ میں نے تم سے ایک بات چھپائی تھی، صرف اس لیے کہ تمہیں مکان کی اشد ضرورت تھی اور اس گھر کے علاوہ اور کوئی گھر میری نظر میں نہ تھا۔ دراصل اس گھر کے مکین سستے داموں اس لیے بیچ گئے کہ یہاں غیر مرئی مخلوق آباد ہے۔ ان کے بیٹے نے رفع حاجت کے لیے اوپر والا باتھ ٹوائلٹ استعمال کر لیا تھا تو اس مخلوق کی دہشت ناک شرارتوں کا آغاز ہو گیا، جس سے وہ فیملی خوفزدہ اور ہراساں ہو کے بھاگ گئی۔ مگر تم فکر مت کرو، اوپر والے پورشن میں ہی رہتی ہے مخلوق، وہ نیچے نہیں آتے۔ اس لیے اس نے بڑے ہی پتے کی بات کہی تھی۔ وہ بغیر دیکھے کہ رحیم شاہ اسے غصے کی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ رحیم شاہ جانتے تھے کہ جس جگہ یہ مخلوق ایک بار بسیرا کر لے تو وہاں کا سے ٹھکانہ بدلنے کی زحمت زیادہ تر انسانوں کو کرنی پڑتی ہے، نہ کہ اس مخلوق کو۔ امی، میرے کمرے میں کچھ فالتو سامان پڑا ہے، اسے کہاں رکھوں؟ افشاں نے دروازے پر ہی اپنی امی سے پوچھا۔ عطیہ بیگم کرتے پر کڑھائی کرتی ہوئی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ ہاتھ روکے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں بیٹا، اب دونوں کمروں میں اتنا سامان لگ چکا ہے کہ باقی کی گنجائش نہیں رہتی۔
تم ایسا کرو کہ انہیں سامان کو فی الحال اوپر والے حصے میں چھوٹے کمرے کو سٹور بنا لیتے ہیں ہم لوگ، جب تک مرمت شروع نہیں ہو جاتی۔ تمہارے ابو نے نہ جانے ابھی تک کسی سے بات کی ہے یا نہیں۔ خیر ہے، جب کام شروع ہوگا تب دیکھی جائے گی۔ لاپرواہی سے کہہ کر وہ پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ ٹھیک ہے امی، میں چھت پر جا رہی ہوں، ابھی کچھ سامان رکھ کر آتی ہوں، جو سامان وزنی ہے وہ ابو کے ساتھ رکھ کر آؤں گی۔ عالیہ کو بھی ساتھ لگا لو، انہوں نے پیچھے سے آواز دی۔ نہیں امی، وہ سو رہی ہے، جگاؤں گی تو وہ پریشان ہو جائے گی، وہ ماں کو جواب دیتی دو بھرے ہوئے شاپر اٹھائے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر والے پورشن کی حالت ایسی تھی جیسے برسوں سے مکان کے اس حصے کی صفائی نہ کی گئی ہو۔ مکڑی کے جالے اور دھول مٹی سے اٹے ہوئے اس پورشن سے عجیب سی ناگوار سی بو آ رہی تھی۔ جب سے وہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تب سے لے کر اب تک مصروفیت کی وجہ سے کسی نے بھی اوپر آنے کی کبھی ضرورت محسوس نہ کی تھی، مگر اب وہ عجیب نظروں سے دیکھتی سحر زدہ سی آگے بڑھتی گئی۔ دو کمروں کے درمیان کھڑی وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر اچانک وہ چونکی۔ افشاں، امی کی آواز پر وہ یکدم پلٹی۔ میں آؤں؟ نہیں امی، وہ وہیں کھڑی چلائی، آپ رہنے دیں، میں خود ہی سارا سامان رکھ دوں گی۔ اس نے باہر کی طرف منہ کرتے ہوئے ماں کو منع کیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، چھوٹا کمرہ اسے بہتر لگا۔ دیوار کے ساتھ شاپر رکھتے اس کی نظر ٹوائلٹ کے دروازے پر رکھے جھاڑو پر پڑی۔ وہ مسکرائی، واہ، گھر بیچنے والوں نے کمرے اتنے گندے اور بدبودار رکھے ہوئے تھے اور جھاڑو ایسے رکھی ہے جیسے روز صفائی کرتے ہوں۔ وہ سوچتی آگے بڑھی اور جھاڑو پکڑے جالے اتارنے لگی۔ تقریباً 1 گھنٹے میں وہ دونوں کمروں کے جالے اتارنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب باتھ روم میں جالے اتارنے کی نیت سے جو ہی اندر قدم رکھا، وہ دیکھ کر رک گئی۔ ارے، یہ کنگن کس کے ہیں؟ دیوار میں نصب چھوٹی سی الماری میں خوبصورت نگینوں سے مزین جڑاؤ کنگن اسی انداز سے پڑے تھے جیسے کسی نے ابھی اتار کے رکھے ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کے کنگن اٹھائے، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس کا ڈیزائن اتنا دلکش اس کو لگا کہ بغیر تحقیق کے ہاتھوں میں پہن لیے۔ پھر جھاڑو پکڑے سارے باتھ روم کے جالے صاف کرنے لگی۔ اس میں اسے کم و بیش 15 سے 20 منٹ لگے۔ ایک طائرانہ نظر ڈالے مطمئن انداز سے وہ باہر آ گئی۔ چھت پر پڑی فالتو اشیاء اکٹھے کی ایک طرف رکھتے ہوئے جھاڑو لگایا اور مطمئن ہوتے سیڑھیاں اترنے لگی۔ حیرت ہے امی نے دوبارہ پوچھا ہی نہیں۔ وہ سوچتی ان کے کمرے میں آئی تو وہ سو رہی تھیں۔ ارے، یہ تو سو گئیں، وہ خود سے مخاطب ہوئی۔ انہیں تو کنگن دکھانے تھے کہ اتنے خوبصورت کنگن باتھ روم میں کس نے رکھے تھے۔ خیر ہے، شام میں دکھا دوں گی۔ اس نے کنگن کی طرف پسندیدگی سے دیکھا۔ اب تو یہ میرے ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور باقی کا سامان اکٹھا کرنے لگی۔ بلاؤ اسے ذرا، رحیم شاہ غصے میں دھاڑے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کیوں اس انداز میں بات کر رہے ہیں؟ عطیہ خاتون شش و پنج میں افشاں کو آواز دینے لگی۔ جی امی۔ ایک ہاتھ میں کتاب اور دوسرے میں پینسل پکڑے وہ بھاگی آئی۔ رحیم شاہ نے بیٹی کی معصوم اور بھولی بھالی صورت دیکھی تو پریشانی کو فی الفور چھپاتے ہوئے بیوی کی طرف دیکھا۔ جب تک اوپر والے پورشن کو نیا نہیں بنا لیتے تب تک گھر کا کوئی فرد اوپر نہیں جائے گا۔ نہیں مطلب تو کوئی بھی نہیں، انہوں نے تنبیہ کی۔ افشاں جو ماں کی آواز پر بھاگی آئی تھی باپ کے انداز پر چونک گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ ابو کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں۔ جی اچھا ابو، کہتی سعادت مندی سے واپس پلٹ گئی۔ جب اسے بلانے پر اتنا زور دیا تھا تو بات کیوں نہیں کی؟ عطیہ نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بیگم، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے۔ وہ جمشید کی باتیں بتا کر گھر والوں کو ہراساں نہیں کرنا چاہتے تھے، البتہ اس کے تذکرے کے لیے انہوں نے رات سونے سے قبل بیوی اور بیٹیوں پر
مقدس آیات پڑھ کر پھونکنا اپنا معمول بنا لیا۔ عطیہ بیگم روٹیاں پکاتی کن اکھیوں سے افشاں کو دیکھتی جا رہی تھیں، جو خاموشی سے ٹکٹکی باندھے سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کے کولر کو دیکھنے میں اتنی گم تھی کہ اسے ارد گرد کا ہوش ہی نہ تھا۔ افشاں، آخر عطیہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ جی امی، وہ ہڑبڑا گئی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کتنی دیر سے ایک ہی زاویے سے بیٹھی ہو؟ اب وہ فکر مند سی ہوئی۔ میں؟ انہوں نے آنکھیں پھٹ پھٹائیں۔ میں تو کب سے آپ سے باتیں کر رہی ہوں، وہ حیرت سے انہیں دیکھتی ہوئی بولی۔ عطیہ شش و پنج میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ناچارہ افشاں کو اٹھنا پڑا۔ ہیلو جی ابو، وہ مسکرائی۔ ٹھیک ہے، میں امی سے کہہ دیتی ہوں۔ جی ٹھیک ہے، گردن ہلاتی فون رکھ کر۔ امی، ابو کہہ رہے ہیں کہ ابھی 1 گھنٹے تک 2 آدمی آئیں گے، انہیں چھت پر بھیج دینا، انہوں نے کمرے دیکھنے ہیں۔ مگر خود نہیں جانا؟ افشاں نے عجیب سا منہ بنایا، جسے دیکھ کر عطیہ بیگم نے خاص نوٹ کیا، مگر کہا کچھ نہیں۔ تمہارے ابو خود ساتھ آ جاتے، وہ بڑبڑائی۔ اب کیسے کام کروانا ہے، کیسے شروع کرنا ہے، مجھے کیا پتہ؟ وہ ناک سکوڑتی کچن کی طرف چیزیں اٹھانے لگی، جبکہ افشاں کی نظر کھڑکی سے جھانکتی باہر گلی میں کھڑے کالے کتے پر اٹک گئی، جو افشاں کی طرف دیکھتے دم ہلا رہا تھا، جیسے برسوں سے جانتا ہو۔ آج سلیم کے گھر والے باقاعدہ رشتہ پکا کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ عطیہ بیگم دونوں بیٹیوں کے ساتھ صبح سے صفائی ستھرائی میں مصروف تھیں، اب جا کے کہیں فارغ ہوئی تھیں تو کچن کا رخ کیا تھا۔ پل بھر میں کچن سے اٹھنے والی اشتہار انگیز خوشبوئیں بھوک کو بڑھانے لگیں۔ افشاں لائٹ گرین کلر میں ہلکے پھلکے زیورات اور اوپر کمر تک کھلے بالوں میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عطیہ اور رحیم بھی صاف ستھرے کپڑے پہنے مہمانوں کا استقبال کرنے کو تیار تھے۔ وہ اس رشتے سے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ گاڑی کے ہارن پر دونوں باہر کی طرف لپکے۔ ہائے آپی، یہ کنگن کتنے خوبصورت ہیں، کہاں سے آئے؟ دراز سے چوڑیاں نکالتے عالیہ کی نظر کنگن پر پڑی تو وہ چلا اٹھی، یہ میرے کنگن ہیں، لاؤ مجھے دو۔ یکدم افشاں عالیہ کے ہاتھوں پر جھپٹی۔ عالیہ اس کے انداز پر ہراسہ ہوتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپی؟ وہ اسے حیرت سے یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ افشاں نہ ہو، کوئی اور ہو۔ افشاں اس بات سے بے نیاز اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کے کنگن پہننے میں مصروف ہو گئی۔ عالیہ سہمے عجیب سے انداز سے اسے دیکھتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تبھی اچانک ٹھنڈی خوشبودار ہوا کے جھونکے سے اس کے کھلے بال لہرائے۔ اسے لگا اس کے کانوں میں کسی نے مدھم سی سرگوشی کی ہو۔ اس کی سوئی ہوئی تمام حسیات جاگ اٹھی۔ افشاں، ماں کی آواز پر جیسے وہ چونکی۔ امی بھی نا، وہ مسکرائی۔ گلی میں کھڑے ہو کے آواز دینے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہ گردن ہلاتی اٹھی اور باہر کو قدم بڑھائے۔ ابھی ایک پاؤں باہر رکھا ہی تھا کہ اچانک ایک جاندار سا وجود جو پاؤں کے نیچے آ گیا، میاؤں! اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، اس موٹی تازی کالی بلی نے چیخ کے اس کے پاؤں پر پنجہ دے مارا اور غصے سے غوراتی باہر لپکی۔ ایک تو اس کا پنجہ مارنا، دوسرا اس کا چیخنا۔ عطیہ بیگم جو مہمانوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو رہی تھیں، وہیں دل تھام کے رک گئیں۔ وہ ماں تھیں، ان کے نزدیک یہ بہت ہی بدشگونی تھی۔ حیرت اس بات پر ہوئی کہ بند کمروں میں بلی آئی تو آئی کہاں سے؟ امتیاز بھائی اور ان کی بیگم کے سمجھانے پر عطیہ کے چہرے پر جو تفکرات کا جال سا بچھا تھا، کچھ بہتر ہوا تھا تو وہ وہمی عورت تھیں اور نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی۔ رحیم شاہ نے نکاح کی بجائے 1 ماہ میں شادی کرنے کا فیصلہ دے دیا۔ سلیم اور اس کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ تمام معاملات بغیر کسی ہل و حجت کے خوش اسلوبی سے انجام پائے۔ امی، افشاں کے کمرے میں کھڑی پریشانی سے انگلیاں مروڑتی انہیں بھی ہراساں کر رہی تھی
کیا ہوا افشاں؟ وہ یکدم گھبرائیں۔ وہ امی وہ ادھر ادھر دیکھتے رازداری سے ان کے نزدیک ہوئی۔ امی، کوئی مجھے نام لے کر پکارتا ہے۔ اچنبھے سے دیکھتی وہ بیڈ پر اٹھ کے بیٹھ گئیں۔ کون آواز دیتا ہے تمہیں بیٹا؟ تم جانتی ہو نا کہ 3 ہفتے تک تمہاری شادی ہے۔ تمہارے سسرال والے شکی نہیں، مگر جب شک ہو جائے تو ہزارہا کوشش سے بھی نہیں جاتا۔ وہ پریشانی سے بولی۔ امی ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ خفت سے بولی۔ جو آواز آتی ہے وہ کبھی آپ کی ہوتی ہے، کبھی عالیہ کی ہوتی ہے، مگر جب میں دیکھتی ہوں تو کوئی نہیں ہوتا۔ وہ سہمی سے بولی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو افشاں؟ وہ ہلا سی گئیں۔ امی میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ بوکھلاہٹ سے بولی، اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی نادیدہ قوت جسے میں محسوس تو کر سکتی ہوں مگر دیکھ نہیں پاتی۔ وہ آنکھیں کھولے خوفزدہ سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہائے میری بچی! عطیہ خاتون اپنے بازو وار کیے۔ افشاں دوڑ کے ان کے سینے سے جا لگی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ کسی جانور کے خوف سے بچنے کے لیے ماں کی ٹانگوں سے چپک جاتا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی ایک واحد ہستی ہے جو اسے جانور سے بچا سکتی ہے۔ افشاں بھی ماں سے لپٹے ویسی توانائی محسوس کرنے لگی۔ عطیہ خاتون پر تفکراتہ انداز میں سوچے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ امی، میری کمر پر سوئیاں سی چبھ رہی ہیں، جیسے کوئی جسم کے اندر داخل کر رہا ہے۔ وہ کرائی۔ افشاں، کیسی آواز آتی ہے؟ کوئی کیا کہہ کے پکارتا ہے؟ اسی ماں کی آواز کسی بلی کی غرغراہٹ سے مشابہت لگی۔ اس کے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی، مگر ماں کے سینے سے چپکی اس ڈر کو ختم کرنے کی کوشش میں بولی۔ امی، بس یہی آواز آتی ہے، کوئی میرا نام پکارتا ہے اور کہتا ہے افشاں میں آؤں۔ اچھا، کہیں ایسی تو نہیں؟ کچھ پل کمرے میں خاموشی رہی، پھر جیسے افشاں کے ارد گرد سنسناہٹ سی ہوئی۔ افشاں، میں آؤں؟ افشاں نے دہشت و خوف سے یکدم گردن موڑی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کٹے پھٹے سر پر سوئیوں کی طرح کھڑے کالے بال، بغیر پتلیوں کے تتلیوں کے سفید ساقط آنکھیں اور لمبے نوکیلے دانت نکالے وہ ماں کے سینے سے نہیں بلکہ ایک بھوت کے سینے سے چپکی بیٹھی تھی۔ وہ عطیہ بیگم نہ تھی، وہ بھوت تھا۔ افشاں دل خراش چیخ مارتی اس کے بازو میں جھول گئی۔ آپی، اب اٹھ بھی جائیں، کب تک سوتی رہیں گی؟ مجھے اسکول کا ہوم ورک بھی کروانا ہے۔ عالیہ نے کمبل کھینچا، اسے ہلایا۔ وہ کسمسائی۔ سونے دو عالیہ، ابھی تو آنکھ لگی ہے۔ اس نے کمبل کے لیے دوبارہ اپنے سر پر اوڑھ لیا۔ آپی، شام کے 8 بج رہے ہیں، ابو 2-3 بار آپ کا پوچھ چکے ہیں، مگر آپ ہیں کہ خواب خرگوشی کے مزے لوٹ رہی ہیں۔ وہ منہ بناتی اچانک پیچھے ہٹی۔ آپی، یہ بدبو کیسی آ رہی ہے؟ کیسی بدبو؟ افشاں نے اپنی نیند سے بھوجل لال انگارہ آنکھیں کھول کے عالیہ کی طرف دیکھا۔ مجھے تو نہیں آ رہی۔ وہ ایسے مسکرائی کہ اس کے اوپر کا ہونٹ ناک اور رخسار کو چھوتا ربڑ کی طرح اوپر تک کھنچ گیا، جس سے اس کا خوبصورت چہرہ عجیب خوفناک اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ عالیہ نے ایک جھرجھری لیتے ہوئے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ آپی اٹھیں، منہ دھو لیں، ابھی نیند کا خمار آپ کی آنکھوں سے جھلک رہا ہے۔ وہ دہشت سے پیچھے ہٹی۔ میں باہر جا رہی ہوں، آپ جلدی سے آ جاؤ، اس سے پہلے کہ ابو دوبارہ پوچھیں، وہ کہتی ہوئی تیزی سے باہر کی طرف لپکی۔ عالیہ کی کمر پر لمبی بل کھاتی بالوں کی چوٹی کو دیکھ کر افشاں کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری، جیسے شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہو اور اپنے شکار پر جھپٹنا چاہتا ہو مگر موقع کی طاق میں ہو۔ عطیہ خاتون کھانا لگا چکی تھی۔ عالیہ کو ہراساں کمرے میں نکلتے دیکھتے اچنبھے سے پوچھا،
یہ افشا ابھی تک نہیں اٹھی اور تم کیوں ایسے سر چاڑ منہ پھاڑ بھاگی چلی آ رہی ہو؟ انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا۔ وہ امی، عالیہ ہقلائی، مجھے افشا اپی کا انداز عجیب سا لگا۔ آج ایک نامعلوم سا خوف ان سے محسوس ہوا۔ وہ سہمے ہوئے انداز سے بولی۔ کس قسم کا خوف؟ عطیہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تم دونوں کا؟ آپی نے تمہیں کوئی بات کی ہے یا تمہاری کوئی فرمائش رد کر دی؟ وہ ہنسی۔ امی، عالیہ نے منہ بنایا، آپ خود چل کر دیکھ لیں، مجھے نہیں پتہ۔ ارے واہ، آج تو لگتا ہے بیگم نے کوئی خاص چیز بنائی ہے جس کی خوشبو اندر کمرے سے کھینچتی ہمیں باہر تک لے آئی۔ رحیم شاہ تولیے سے ہاتھ صاف کرتے باتھ روم سے باہر آئے اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ یہ ہماری افشا کدھر ہے؟ انہوں نے بھویں اچکائی۔ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ وہ خفگی سے بولے۔ میں دیکھتی ہوں، کہیں طبیعت خراب نہ ہو۔ کہہ تو رہی تھی کہ سر میں درد ہے۔ تم بیٹھو عطیہ بیگم، میں دیکھتا ہوں۔ وہ کچھ سوچتے افشا کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ عالیہ فکر مندی سے باپ کو کمرے کی طرف جاتے دیکھنے لگی۔ افشا بیٹی، کھڑکی میں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ بیٹی کو ٹکٹکی باندھے رات کے اندھیرے میں باہر دیکھتے وہ تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ ہوائی مخلوق یا نادیدہ مخلوق سے وہ انکاری نہ تھے۔ وہ جانتے تھے یہ مخلوق ویران و سنسان جگہوں پر ڈیرے ڈالتی ہے، مگر جمشید نے جو کچھ بتایا اس سے نظریں بھی نہیں چرا سکتے تھے۔ انسانی آبادی میں ہر سال حیران کن اور دہشت ناک واقعات نے اب ویرانوں کے وجود کو بھی جس طرز پر آباد کرنا شروع کر دیا تھا وہ کسی ذہی روح سے چھپا نہ تھا۔ رحیم شاہ کی آواز سماعت سے ٹکراتے ہی وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ لمحے بھر کی تاخیر کیے بغیر وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ گھومی۔ کچھ نہیں ابو، ایسے ہی باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی۔ بیٹی، یہ کوئی وقت نہیں ہے باہر دیکھنے کا۔ رات کے اندھیرے سے اور بھی بری چیزوں سے دور رہنا چاہیے انسان کو۔ انہوں نے دو معنی بات کی۔ کھانا کھانے کے لیے عالیہ 2 بار تمہیں بلانے آئی ہے، تمہیں اس کے ساتھ آ جانا چاہیے تھا نا؟ وہ نرمی سے مسکرائے۔ آؤ، انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ میرے ساتھ آؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ باپ کے پھیلے بازو دیکھتے وہ ہچکچائی، پھر کچھ سوچتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ باہر گپ اندھیرے میں کھڑکی کے ساتھ لگا کالا کتا خونخوار نظروں سے رحیم شاہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رحیم شاہ بستر پر لیٹے نہ جانے کب سے چھت کو گھور رہے تھے۔ عطیہ نے عشاء کی نماز پڑھتے بار بار کن اکھیوں سے ان کی طرف دیکھا تھا، مگر خاموش رہی۔ دعا کے بعد جان نماز طے کرتے ہوئے ان کی پوزیشن ویسے ہی رہی۔ تب وہ دبے پاؤں ان کے پاس آئیں اور بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ کیا سوچ رہے ہیں افشا کے ابو؟ کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں آپ کسی گہری سوچ میں ہیں، وہ متفکر سی بولی۔ رحیم شاہ نے گہری سانس لی اور بیوی کی طرف دیکھا۔ بیگم، وہ بھاری اور بوجھل آواز میں بولے، ہمیں اس گھر میں شفٹ ہوئے 3.5 مہینے ہو چکے ہیں۔ پہلے گھر میں افشا یا عالیہ نے ہمیں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ہمیں بھی اپنی بیٹیوں پر ہمیشہ فخر ہی رہا ہے، مگر اب یکدم خاموشی ہوئی۔ عطیہ خاتون ہلا گئیں۔ کیا ہوا افشا کے ابو؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ پریشانی ان کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ کیا افشا اس شادی سے خوش ہے؟ انہوں نے جیسے بم پھوڑا ہے۔ عطیہ آنکھیں پھاڑے شوہر کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ان کا دماغ چل گیا ہو۔ کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں پوچھا؟ وہ بگڑ کر بولی۔ بات سمجھو بیگم، جب سے شادی کی تاریخ پکی ہوئی ہے، افشا کا کھوئے کھوئے رہنا، خود بخود مسکرانا، کسی بات کو اہمیت نہ دینا، کیا ہے سب؟ وہ ان سے مخاطب ہوئے۔ کھانے پر اس کا انداز دیکھا تھا جیسے زبردستی بٹھایا گیا ہو اور وہ وہاں سے جانا چاہتی ہو۔ وہ اب بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ عطیہ یکدم خاموش ہو گئیں، کیونکہ یہ تبدیلی وہ بھی دیکھ چکی تھیں مگر اگنور کر دیتی تھیں۔ آج افشا جس انداز سے باہر دیکھ رہی تھی مجھے وہ پریشان کر رہا ہے۔ اگر ایسے کوئی اور پسند ہے تو بتا دیں، ہم وہیں اس کی شادی کر دیتے ہیں۔
یوں زبردستی کی شادی سے نہ وہ خوش رہ پائے گی نہ ہم لوگ۔ کہتے ہوئے انہوں نے منو عن کمرے کا احوال بتا دیا بیگم کو۔ عطیہ چند پل چپ کی بیٹھی رہیں، ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا۔ ایسا کرنا بیگم، وہ اچانک بولے، کل کسی وقت افشاں سے کھل کر بات کرنا، اور یہ تب کرنا جب میں دوسرے کمرے میں موجود ہوں اور میں سن سکوں، سمجھ گئی نا؟ وہ بیوی سے مخاطب ہوئے۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ خیالات سے چوکی، آپ کل چھٹی کر لینا، میں تب اس سے بات کروں گی۔ وہ انہیں دلاسا دیتی بیڈ پر دراز ہو گئیں۔ اوپر والے پورشن میں دو بغیر پتلیوں کے سفید آنکھیں وحشت سے مسکرا اٹھیں، جیسے کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ افشاں حیرت سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک کبھی آپ کو یا ابو کو شکایت کا موقع دیا ہے؟ اس سوال پر وہ کچھ بولی نہیں میری بچی۔ عطیہ کے دل پر برچھی چل گئی۔ کبھی نہیں، مجھے اپنی تربیت پر پورا ناز ہے۔ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے بیٹا نہ دیا بلکہ نیک سیرت بیٹیاں عطا کی ہیں۔ انہوں نے اسے گلے لگایا۔ دوسرے کمرے میں رحیم شاہ نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ امی، آپ سے ایک بات کرنی تھی، افشاں نے ان سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ پرسکون انداز سے مخاطب ہوئیں۔ امی، مجھے پل پل یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اکثر مجھے کوئی آواز دیتا ہے، مگر جب میں پلٹتی ہوں تو کوئی نہیں ہوتا۔ وہ عام انداز سے بولی۔ کیا؟ کب؟ وہ یکدم بخلا سی اٹھیں۔ کس وقت امی؟ وہ ہونس دوسرے کمرے میں رحیم شاہ جو مطمئن ہو چکے تھے دوبارہ پریشان ہو گئے۔ کس قسم کی آواز ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے کس عورت کی یا مرد کی؟ کیا کہتا ہے؟ وہ گھبرا سی ہو گئیں۔ یہی کہ پہلے میرا نام لیتا ہے افشاں، پھر کہتا ہے میں آؤں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتیں یا پوچھتیں، رحیم شاہ کمرے میں داخل ہو گئے، جنہیں دیکھ کر ماں بیٹی دونوں خاموش ہو گئیں۔ افشاں بیٹی، ہمیں تم پر مکمل بھروسہ ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہم جانتے ہیں تم کبھی بھی وہ کام نہیں کرو گی جو ہماری عزت پر حرف آنے دے گا۔ وہ سانس لینے کو رکے۔ افشاں نے مزید سر جھکا لیا۔ اب میری بات دھیان سے سنو۔ اب اگر تمہیں وہ آواز سنائی دے تب اسے کہنا آ جاؤ، میں دیکھتا ہوں کون ہے وہ جو رحیم شاہ کی عزت کو للکار رہا ہے۔ وہ غصے سے بولے۔ ٹھیک ہے ابو، ایسا ہی کروں گی۔ افشاں مطمئن انداز میں کہتی اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ رحیم شاہ نے عطیہ خاتون کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اوپر والے پورشن میں چھوٹے کمرے میں برقی قمقمے خود بخود جل اٹھے، جیسے کسی کا استقبال کرنے کی تیاری عروج پر ہو۔ آپ نے افشاں کو یہ کیوں کہا کہ جو آواز آئے تو کہہ دینا کہ آ جاؤ؟ رات کو بیڈ پر لیٹتے ہوئے عطیہ نے ناگوار لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں بیگم، بس دل کی تسکین کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر بات کیا ہے۔ وہ عام لہجے میں بولے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آخر کیسی تسکین چاہتے ہیں؟ وہ برہمی انداز میں شوہر سے مخاطب ہوئیں۔ اس کی خاص وجہ ہے بیگم۔ وہ پرسوچ انداز سے مسکرائے۔ ذرا مجھے بتانا پسند کریں گے آپ کہ آخر مجھ سے کیا چھپایا جا رہا ہے؟ وہ مزید برہم ہو گئیں۔ رحیم شاہ نے بیوی کی طرف دیکھا، چند پل خاموش رہے، پھر گویا ہوئے۔ بیگم، مجھے شک ہے محلے کا کوئی لڑکا افشاں کو تنگ کرنے کی غرض سے آوازیں کستا ہے، جس سے وہ خوفزدہ ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو پولیس میں اس کی پھینٹی لگوانا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو تنگ کرتا ہوگا۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں تو دوسرا طریقہ سوچنا ہوگا۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ پراسرار سے لگے۔ دوسرا طریقہ؟ کیا کہنے چاہتے ہیں؟ عطیہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ تم لوگوں کو پتہ نہ چلے، مگر لگتا ہے یہ راز بتانا ہی پڑے گا۔ وہ بیوی کے قریب ہوئے اور منو عن جمشید سے کی گئی ساری گفتگو ان کے گوش گزار کر دی
اور عطیہ دہشت و خوف سے آنکھیں پھاڑے ہراساں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مگر افشاں کے ابو وہ ہکلائیں، کیا یہ طریقہ درست ہے جو آپ نے بتایا ہے؟ یہ کس عامل سے بات کرنا تھی؟ تب افشاں سے کہتے، وہ خوفزدہ ہوئی، اگر کچھ ہو گیا تو؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں نے عامل سے پوچھ کے ہی یہ قدم اٹھایا ہے۔ اسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی غیر مرئی مخلوق ہوئی تو افشاں کو یہ تعویذ گلے میں ڈال دینا۔ انہوں نے جیب سے تعویذ نکال کے دکھایا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر نہ جانے کیوں وہم سا ہو رہا ہے۔ آپ کو افشاں سے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ وہ پریشان ہوئی اور اٹھ کے بیٹھی۔ میں افشاں کے کمرے میں جا رہی ہوں۔ جب تک اس بات کی اصلیت کا پتہ نہ ہو میں اس کے پاس ہی سوؤں گی۔ انہوں نے چپلیں پاؤں میں اڑاسیں اور اس کے کمرے کی طرف چل دیں۔ اچھا ایسا کرو بیگم، یہ تعویذ اپنے پاس رکھ لو، کام آئے گا۔ انہوں نے جیب سے تعویذ نکال کے بیوی کے ہاتھ میں دیا، جسے وہ پکڑے باہر نکلی۔ افشاں، وہ یکدم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ اسی آواز نے بڑے دل نشین انداز میں پکارا، میں آؤں؟ اس نے مارے ڈر و خوف کے ساتھ کمرے کا جائزہ لیا، مگر کمرہ خالی تھا۔ اسے لگا آواز بیڈ کے نیچے سے آئی ہے۔ اس نے بولنا چاہا کہ ابو نے کہا تھا کہ اسے کہنا آ جاؤ، مگر اس کی آواز اندر ہی کہیں گھٹ کر رہ گئی۔ کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر کچھ نظر نہ آیا تو سہمی سی دوبارہ لیٹ گئی۔ چھت کو گھوٹتی کتنی دیر بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ ابھی نیند کی دیوی مہربان بھی نہ ہونے پائی تھی کہ کسی نے جھنجھوڑ کے جگا دیا۔ مارے دہشت و خوف سے وہ کپکپا سی گئی، مگر جوں ہی بیڈ کے سامنے نظر پڑی، اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ سامنے ہی تو کھڑا تھا۔ وہ یکاٹک اس کی طرف دیکھتی گئی۔ اب اس کے انداز سے تمام خوف نکل چکا تھا۔ پھر گردن موڑ کے اس نے ساتھ لیٹی عالیہ کی طرف دیکھا۔ زیرو بلب کی روشنی میں بغیر تتلیوں کے اس کی سفید ساقط آنکھیں عالیہ کو چند پل محمور نگاہوں سے دیکھتی رہیں۔ اب اس کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ رات کی تاریکی نے پورے گھر کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اس نے پاؤں سیڑھی پر رکھا اور بغیر آواز کے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پتوں کی سرسراہٹ اور ہوا میں رچی بسی عجیب سی بساند ماحول کو خوفناک کر رہی تھی۔ وہ چھت پر چلتی منڈیر کی طرف بڑھی اور آنکھیں پھاڑے ارد گرد پھیلی بدبو کو محسوس کرتے گلی میں جھانکنے لگی۔ پھر لمبا سانس لیتی جوں ہی پلٹی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کا سایہ آسمانی اندھیرے میں کہیں گم ہو رہا تھا۔ نہ اس کا سر تھا اور نہ اس کا جسم تھا، مگر وہ محسوس کیا جا سکتا تھا۔ افشاں کے سوچنے سمجھنے کی حس برف کی طرح منجمد ہو گئی، اور پھر وہی دل نشین آواز نے پکارا، افشاں، میں آؤں؟ اس کا دل یک بار زور سے دھڑکا۔ وہ اس آواز کے طلسم میں جکڑی، سامنے دیکھتے ہوئے محمور لہجے میں بول اٹھی، آ جاؤ۔ پلک جھپکتے ہی ویران اور اجاڑ چھت سفید دودھیا روشنی سے نہا گئی۔ وہی ہولا چہرے پر دلکش مسکراہٹ لیے انسانی سراپا میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ محمور آنکھیں، بھرے بھرے گلابی ہونٹ، ان کے نیچے مونچھیں جو اس کی وجاہت کو بڑھا رہی تھیں، گھنگریالے بال، وہ جیسے کسی مجسمے سے مشابہ تھا۔ اچانک اوپر والے پورشن کے دونوں کمرے برقی کمکموں سے سج گئے اور جگمگ کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انواع و اقسام کے کھانوں کی اشتہار انگیز خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ زر برق قسم کے لباس پہنے اور زیورات سے لدی پھدی سامنے سے دو لڑکیاں آئیں، آگے بڑھیں اور افشاں کا ہاتھ پکڑے چھوٹے کمرے میں چلی آئیں، جہاں پہلے سے سجی سجائی خواتین نشست پر بیٹھی تھیں۔ افشاں کو بیش قیمتی لباس زیب تن کیا گیا۔ انہی دو لڑکیوں نے
اسے ہاتھ کی صفائی سے میک اپ کیا کہ افشا پہچانے نہ جا رہی تھی۔ انہی خواتین میں سے ایک بھاری بھرکم خاتون نے وہاں سے اٹھیں اور آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ کے کنگن اتار کے افشا کو پہنا دیے۔ ارے یہ تو وہی جڑاؤ کنگن ہیں جو صرف میرے ہیں۔ افشا نے پیار سے کنگنوں پر ہاتھ پھیرا۔ ہر طرف سے مبارک ہو کا شور اٹھا۔ جو خواتین بیٹھی تھیں انہوں نے اٹھ کر اس خاتون کو گلے لگایا۔ مبارک ہو، افشا اب تمہارے جبران کی بیوی بن گئی ہے۔ اس خاتون نے پلٹ کے محبت سے افشا کو دیکھا اور دوسری خواتین سے گلے ملنے لگی۔ لڑکیاں مل کر ڈھولک پر گانے گانے لگی۔ چاروں طرف جیسے خوشی اور رقص کر رہی تھی۔ افشا کے ابو عطیہ دھڑم سے دروازہ کھولتی بدحواس اندر آئیں۔ رحیم شاہ جو گہری نیند میں جا چکے تھے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے۔ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے منہ کھولے بیوی کو گھورنے لگے۔ افشا کے ابو، افشا اپنے کمرے میں نہیں ہے، وہ سارے گھر میں بھی نہیں ہے، میں سارا گھر دیکھ چکی ہوں۔ وہ باقاعدہ چیخ چیخ کے رونے لگیں۔ چپ، ناعاقبت اندیش عورت، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ کسی لڑکے کا چکر ہے، مگر تم عقل کی اندھی ہی نہیں سمجھی۔ اب چپ کرو، سارے محلے میں میری عزت کا جنازہ نکالو گی؟ وہ غرائے۔ ہائے میری بچی، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخ دبانے لگیں۔ میری ممتا میں کہاں کمی رہ گئی تھی افشا، جو تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، اپنی بہن کا بھی نہیں سوچا۔ وہ روتی وہیں پر بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ جبران، کبھی کبھی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اگر تم مجھ سے جدا ہوئے تو کہیں میں مر ہی نہ جاؤں تمہارے بنا۔ میں ہمیشہ خود کو ادھورا سمجھتی تھی۔ افشا کی حسین آنکھوں میں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں تمہیں بچھڑنے دیتا؟ تم صرف میرے لیے بنی ہو۔ اس نے افشا کا نازک ہاتھ پکڑ کے ہونٹوں سے لگایا۔ افشا شرماتے ہوئے مسکرائی۔ نیلے آکاش کے نیچے دور تک پہاڑوں کا نہ ختم ہونے والا لامتناہی سلسلہ نظر آ رہا تھا، جو جنوں، بھوتوں اور چڑیلوں سے بھرا پڑا تھا۔ جبران، مجھے تم ملے تو لگتا ہے سب کچھ مل گیا، مگر کبھی شدت سے دل چاہتا ہے میرا اپنا کوئی پاس ہو، کوئی بہت اپنا۔ وہ چاہت سے بولی۔ جبران نے اس کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھا اور ہاتھ دباتے ہوئے مسکرایا۔ بہت جلد تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سناؤں گا افشا، بس کچھ دن اور انتظار کرو۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ افشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائیں۔ جبران نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اب دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ ابو، سارا سامان جا چکا ہے، پیچھے یہ تھوڑے سے برتن اور سائڈ ٹیبل رہ گئی ہے، میرا خیال ہے یہ اسی وین میں آ جائیں گے۔ عالیہ نے برتن بوری میں ڈالتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔ رحیم شاہ نے گھر بھیج دیا تھا، اب وہ بیٹی اور بیوی کے ساتھ کسی دوسری جگہ شفٹ ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مگر تم یہ کنگن کمرے میں کیوں چھوڑ آئیں؟ رحیم شاہ نے خوبصورت جڑاؤ کنگن اسے دیتے ہوئے ڈانٹا۔ ارے یہ تو آپی۔ وہ یکدم خاموش ہوئی، کیونکہ رحیم شاہ افشا کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ عالیہ نے خاموشی سے باپ سے کنگن لیے، چند پل انہیں دیکھتی رہی، کہیں گر نہ جائیں اس خیال سے اس نے اپنے ہاتھوں میں پہن لیے۔ تم جاؤ، یہ کام میں خود کر لیتا ہوں۔ وہ چوکی، ابھی سلیم آنے والا ہے، تم اور تمہاری امی اس کے ساتھ ہی گاڑی میں چلی جاؤ، میں بعد میں آتا ہوں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے بوری لے کر گرہ لگائی۔ ٹھیک ہے ابو۔ وہ گردن ہلاتی باہر نکل آئی۔ عالیہ، جیسے کان میں مدھم سی سرگوشی ہوئی ہو۔ میں آؤں؟ یکدم رکی اور باپ کی طرف پلٹ کے حیرت سے دیکھا۔ ابو، کیا آپ نے مجھے آواز دی؟ نہیں بیٹی۔ وہ چونکے۔ عطیہ کمرے سے نکلتے نکلتے یکلخت رک گئی۔ کیسی آواز؟ وہ اس کی طرف لپکی۔ کیسی آواز سنائی دی عالیہ؟ بولو، جواب دو۔ بیٹی مجھے بتاؤ۔ عطیہ خاتون دونوں ہاتھوں سے عالیہ کے کندھے پکڑے جھنجھوڑنے لگی۔ امی، وہ یکدم گھبرائی۔ یہی کہ
وہ جلدی سے بولی جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہو، عالیہ میں آؤں؟ رحیم شاہ کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کے نیچے گر گئے۔ آنے والے کسی نئے خطرے کی بو سونگھتے ہوئے وہ وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور عطیہ دہشت و خوف سے آنکھیں پھیلائے ہائے میری افشاں، میری بچی کہتی زمین پر گر گئیں۔ تو یہ تھی بنت حوا کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔